دوستو اپنی اس سیریز واقعہ کربلا کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج واقعہ کربلا کا دوسرا حصہ لے کر آئے ہیں۔ دوستو آج کے اس حصے میں آپ حضرت امام حسین کا کچھ تعارف اور حضرت امام حسین کے بھائیوں کے نام سنیں گے جو حضرت امام حسین کے ساتھ آئے، اور ساتھ میں آپ یزید کے دربار میں عمر بن سعد اور ابن زیاد کے کچھ واقعات بھی سنیں گے کہ کیسے عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب لوگوں نے اسے منع کیا تو اس نے کیا جواب دیا، یہ سب کچھ آج کے اسی حصے میں موجود ہے۔ اس حصے کو لازمی سنیں۔ حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے جو بھائی آئے ان کی تعداد 9 ہے، جن کی تفصیل علماء نے یہ لکھی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو الفضل العباس بن علی بن ابی طالب۔ نمبر 2، حضرت عثمان بن علی بن ابی طالب۔ نمبر 3، حضرت جعفر بن علی بن ابی طالب۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن علی بن ابی طالب۔ یہ 4 بھائی حضرت امام حسین کے پدری بھائی تھے، جن کی والدہ جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن عامر ہیں، اور ان کی کنیت ام المومنین ہے۔ نمبر 5، جناب محمد اصغر بن علی بن ابی طالب۔ نمبر 6، جناب بکر بن علی بن ابی طالب۔ ان 2 کی ماں جناب لیلہ بنت مسعود دارمیہ تھیں، اور یہ اپنے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ نمبر 7، جناب عمر بن علی بن ابی طالب لقب اطرف ہے۔ ان کی ماں صہبہ سالبیہ تھی، جن کی کنیت ام حبیب ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بھی کربلا میں آئیں۔ نمبر 8، جناب اون بن علی بن ابی طالب۔ ان کی ماں اسماء بنت امیس تھی، اسماء مدینے میں رہیں۔ نمبر 9، جناب محمد اوسط بن علی بن ابی طالب۔ ان کی ماں امامہ بنت ابی العاص تھی، جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا میں آئیں۔ یہ 9 اشخاص تھے جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں اور جو کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ سارے لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت امام حسین نے حکم دیا کہ 250 گھوڑوں یا 250 اونٹوں کا بندوبست کریں۔ ان میں 70 اونٹ سامان، سفر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے مخصوص تھے، اور 40 اونٹ برتنوں، دیگوں، اغذیہ کے لیے مختص کیے گئے، 3 اونٹ پانی کی مشکیں اٹھانے کے لیے، اور 12 اونٹ درہم و دینار، زیور و آلات اور لباس وغیرہ کے لیے خاص تھے۔ پھر 50 اونٹ جن پر کچاوے رکھے گئے تھے ان کو بٹھایا گیا تاکہ بچوں، عورتوں، غلاموں، خدمتگاروں اور کنیزوں کو سوار کیا جا سکے، اور باقی اونٹوں پر دیگر سامان و اسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور محملوں میں بیٹھنے والی سواریاں آرام سکون سے بیٹھ گئیں اور پورا کارواں روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت امام حسین آخری وداع کے لیے جد امجد کی قبر اور بھائی، دادی، ماں اور دیگر اقربا کی قبور پر گئے، اور سب سے حضرت امام حسین نے وداع لیا۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ کی طرف روانگی۔ جب غداروں اور مکار کوفیوں نے متواتر خطوط بھیجے اور ایک دن میں 600 خطوط بھیجے، تمام کا مضمون یہی تھا کہ آپ ہمارے امام ہیں اور بنی امیہ کے ظلم و ستم سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم پر آپ احسان کریں اور آپ کوفہ میں آ جائیں تاکہ ہم سے بنی امیہ کا ظلم و ستم دور ہو جائے۔ حضرت امام حسین ہمیشہ کوفہ روانگی کے لیے تاخیر کرتے رہے، حتیٰ کہ بقول بعض مورخین 12,000 کے قریب خطوں کی تعداد پہنچ گئی۔ حضرت نے تمام خطوط تھیلے میں ڈالے اور محفوظ کر لیے تاکہ کوئی سوال کرے کہ کوفہ کیوں آئے ہو تو اس کو یہ دکھا سکیں کہ میں کوفہ میں کیوں آیا ہوں اور میری آمد کے اسباب کیا ہیں۔ یہ خطوط مدعا کے ثبوت کے لیے ہیں۔ بہر صورت جب ان غداروں کا اصرار بڑھا اور حد سے تجاوز کرنے لگا تو ارباب وفا کے قبلہ امام یعنی حضرت امام حسین نے جناب مسلم کو بلایا، اور آپ نے جناب مسلم بن عقیل سے فرمایا، اے چچا زاد، اس راہ میں اس قدر ہمت کو بلند رکھو کہ اپنی شہادت کو واضح دیکھو۔ چنانچہ آپ کے چہرے کی بشاشت سے معلوم ہو کہ شہادت آپ کا مقدر ہے۔ پھر حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو آگے کیا اور آپ حضرت مسلم بن عقیل سے گلے ملے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں
اور پھر حضرت امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل بہت دیر روتے رہے۔ دونوں ایسے روئے کہ جیسے بہار کے بادل کی برسات ہو۔ پھر حضرت امام حسین کے اصحاب اور دیگر لوگ اس رونے سے بہت متاثر ہوئے اور وہ سب بھی رونے لگے اور ماحول بڑا ہی دکھی اور غمگین سا ہو گیا۔ حضرت امام حسین اور مسلم بن عقیل کی ملاقات کا مکمل احوال۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب مسلم کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو جناب مسلم حضرت امام حسین کی خدمت سے نکل کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بہار کے بادل کے برسنے کی طرح زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور بے قراری کا اظہار کیا۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اے آل عقیل کی روشن پیشانی، تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تو حضرت عقیل نے فرمایا، میں پیغمبر خدا کی آنکھوں کے نور اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کے سرور امام حسین سے جدائی پر رو رہا ہوں۔ کافی عرصے سے میں آپ کی زیر تربیت ہوں اور آپ سے محبت کے راستے پر چل رہا ہوں، لیکن اب مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ شاید پھر میں امام حسین کی زیارت نہ کر سکوں۔ بالآخر سفر کا سامان اکٹھا کیا اور وداع کے لیے آل عقیل اور اہل و عیال کے گھر آئے اور تمام کو دیکھا اور ان سے خدا حافظ کہہ دیا۔ دوسری مرتبہ پھر وداع کے لیے گھر گئے اور خود کو امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا اور حضرت مسلم بن عقیل نے حسرت کے طور پر حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ سیدہ کونین مخدومہ کائنات آپ کو پیار سے بوسہ دیتے تھے، اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل نے بھی آپ کو بوسہ دیا اور آپ سے عرض کرنے لگے، آقا جان آپ کے فرمان کے مطابق میں وداع چاہتا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین حضرت مسلم بن عقیل سے بہت پیار کرتے ہیں اور حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائی اور پھر حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے سب لوگوں سے وداع لے کر اپنے سفر کی طرف چل پڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے نکلے تو آپ کے ساتھ 3 قاصد بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا کی اور حضور کی قبر مطہر کی زیارت کی اور پھر گھر آئے اور اپنے اہل بیت اور دوسرے سب لوگوں سے اجازت لی اور پھر چلے گئے۔ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ ارشاد میں لکھتے ہیں کہ مسلم نے 2 شخصوں کو رہنمائی کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور حضرت مسلم بن عقیل نے ان کو اجرت بھی دی تاکہ یہ دونوں حضرت مسلم بن عقیل کو راستہ دکھائیں، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا سفر کوفہ کی طرف شروع کر دیا۔ وہ شخص جو حضرت مسلم بن عقیل کو راستہ دکھا رہے تھے اور آپ کے رہنما تھے، وہ راستہ بھٹک گئے اور غلط راہ پر جا نکلے اور اسی طرح چلتے رہے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ مسافت طے کر لی تو ان کو پیاس محسوس ہونے لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی لیکن پانی کہیں نہ ملا تو یہ دونوں رہنما جو حضرت مسلم بن عقیل کو راستہ دکھا رہے تھے پیاس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں فوت ہو گئے، لیکن حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کسی طرح سے اصلی راہ پر پہنچایا اور کچھ مسافت مزید طے کر کے آپ مدیق نامی ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر پانی موجود تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر اترے اور کچھ دیر توقف کیا اور اپنی پیاس بھی بجھائی اور یہاں سے حضرت امام حسین کی طرف قیس بن صہرا صداوی کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا، میں اپنے 2 رہنماؤں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوا اور میرے دونوں رہنما راستہ بھول گئے اور غلط راستے پر جا نکلے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دونوں رہنما فوت ہو گئے ہیں، لیکن میں نے بڑی مشکل سے مقام مدیق پر اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے اور میں نے اپنی پیاس بجھا لی ہے اور اب میں یہ خط یہیں مقام مدیق سے لکھ رہا ہوں۔ چونکہ میرے دونوں رہنما فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں آپ سے اگلی رائے پوچھتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنا سفر یہیں روک لوں۔ پھر جب حضرت امام حسین کی طرف یہ خط پہنچا تو حضرت امام حسین نے بھی اس خط کا جواب لکھا جس میں حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو یہ رائے دی کہ میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور وہاں پہنچو جہاں میں نے پہنچنے کا کہا ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین کا یہ خط مبارک جناب مسلم کے پاس پہنچا
تو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دوستوں سے فرمایا، میں اپنی جان کا خوف ہرگز نہیں رکھتا، بلکہ میں اس کو فعل بد سمجھ رہا تھا کہ شاید امام کی نظر بدل گئی ہو، اس لیے میں نے حضرت امام حسین کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضرت امام حسین کے حکم سے سرتابی کروں۔ بس فوراً اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے اگلا سفر شروع کر دیا۔ دوستو، طریق الفتوح میں آیا ہے کہ مسلم بن عقیل نے سفر کے دوران ایک شخص کو دیکھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ وہ شخص ایک ہرن کا شکار کر رہا ہے اور اس نے شکار کرتے ہوئے اس ہرن کو گرایا اور اس کو ذبح کر دیا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو حضرت مسلم بن عقیل نے نیک فعل سمجھا اور یہ کہا، انشاءاللہ میں اپنے دشمنوں کو قتل کروں گا اور ان کو ذلیل و خوار کر دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ دوستو، مرحوم مفید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو آپ شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین بھی اسی روز مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت امام حسین کا مکہ میں قیام 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین 3 شعبان کو مکہ میں وارد ہوئے تھے اور حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکلے، اور مکہ میں توقف اس لیے آپ کا 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی آپ کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ دوستو، آئیے اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل احوال سنتے ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤ، اب مسلم کی وصیت مکمل ہو گئی ہے، اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ اس حکم سے تمام دوستوں اور دشمنوں کے جسم میں لرزہ اور راشہ پیدا ہو گیا۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ دوستو، تاریخی اسم کوفی میں ہے کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابن زیاد، اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا اور حرام زادہ نہ ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا، لیکن تو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ معلوم نہیں، اس لیے تو مجھے بے گناہ قتل کر رہا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر بہت غصے میں آیا اور کہنے لگا، اسے فوراً قتل کر دو۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے، ابن زیاد ملعون نے آواز دی کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جائے اور اسے قتل کر دے۔ بکر بن حمران کے بیٹے نے کہا، اے امیر، یہ کام میں کرتا ہوں، کیونکہ اس نے آج ہی میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تاریخ الفتوح میں مذکور ہے کہ ابن زیاد نے دربار سے ایک شامی جسے جناب مسلم نے زخمی کیا تھا اسے بلایا اور کہنے لگا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور وہیں قتل کر دو اور اس طرح اپنے بغض کی آگ بجھا لو۔ بالکل اسی طرح منتہی الاعمال میں محدث قمی لکھتے ہیں، ابن زیاد نے بکر بن حمران سے، جس کو مسلم نے ایک ضرب ماری تھی، اس سے کہا، مسلم کو قصر دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور مسلم کی گردن اڑا دو۔ بہر صورت حضرت مسلم کا جو بھی ناپاک اور خبیث قاتل تھا، جب اسے ابن زیاد نے حضرت کے قتل کا حکم دیا تو حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے گیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل تکبیر پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اور اہل کوفہ کا خدا کے پاس شکوہ بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں جھٹلایا۔ ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں، جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے گئے تو حضرت مسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کو مسلم کی حالت کی خبر ہے؟ ابھی مخنف کے مقتل میں ہے کہ مسلم نے جلاد سے تمنا کی کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، پھر مجھے قتل کر دینا۔ اس سخت دل جلاد نے کہا، مجھے اجازت نہیں کہ تجھے میں نماز کی اجازت دوں۔ یہ سن کر حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا، کہاں ہے وہ شخص جس کو مسلم نے زخمی کیا ہے؟ تو بکر بن حمران آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ وہ پلید جناب مسلم کو چھت پر لے گیا اور قتل کر دیا۔
اور حضرت مسلم بن عقیل کے جستے پاک کو چھت سے نیچے زمین پر گرا دیا، جبکہ سر مبارک لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا، لیکن یہ ڈر رہا تھا اور اس کے جسم میں لرزہ تھا۔ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اس شخص سے پوچھا کہ تو اس طرح خائف کیوں ہے اور اس طرح کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا، جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو ایک سیاہ پوش اور غضبناک شخص کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا اور جس نے انگلیوں کو دانتوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے۔ ابن زیاد اس سے کہنے لگا، یہ کوئی چیز نہیں تھی، بس وقت تیرا خیال ہے، تو اپنے اس خیال کو ذہن سے نکال دے۔ مسودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ جب بکر بن حمران چھت سے اتر کر ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے پوچھا، کیا تم نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے؟ اس شخص نے ہاں میں جواب دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب تم مسلم کو چھت پر لے گئے تھے تو اس وقت مسلم کیا کہتا تھا؟ کیا مسلم بن عقیل نے معافی مانگی تھی؟ اس شخص نے کہا، نہیں، مسلم بن عقیل نے معافی نہیں مانگی، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل تکبیر، تسبیح اور استغفار پڑھ رہے تھے۔ جب میں گردن اڑانے لگا تو دکھی دل سے اس نے کہا، اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ اے میرے ابن زیاد، مسلم مناجات کر رہے تھے، جب میں نے ضرب ماری تو آپ شہید ہو گئے۔ منزل سالبیہ اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع۔ صاحب ارشاد نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منظر بن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم اعمال حج سے فارغ ہوئے تو بہت تیزی سے واپس آ رہے تھے، اور اس جلدی کی وجہ بھی امام حسین سے ملحق ہونا تھا تاکہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل جائیں۔ سفر کرتے ہوئے سالبیہ کے قریب حضرت امام حسین کے کارواں سے آ ملے۔ جب ہم نے چاہا کہ حضرت کے پاس جائیں تو اچانک ہم نے کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دیکھ لیا۔ جب اس نے امام حسین کے کارواں کو دیکھا تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ حضرت امام حسین نے تھوڑا سا توقف کیا کہ شاید اس شخص سے ملاقات ہو جائے، لیکن جب اس نے راستہ بدلا تو ہم نے ارادہ کیا کہ معلوم کریں یہ شخص کون ہے اور کدھر جا رہا ہے، اس کے پاس ضرور کوفہ کی کوئی تازہ خبر ہوگی۔ بس گھوڑے دوڑائے اور اس کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا اور اس سے پوچھنے لگے، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بنی اسد میں سے ہوں۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم بھی بنی اسد میں سے ہیں۔ پھر اس سے ہم نے نام پوچھا اور اپنے نام اس کو بتائے۔ پھر اس سے ہم نے کوفہ کی تازہ خبریں پوچھیں۔ اس نے کہا کہ تازہ خبر یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جناب مسلم بن عقیل اور ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بن عروہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ پھر ہم اس شخص کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے لشکر میں واپس آئے۔ اب رات ہو گئی تھی۔ ہم سالبیہ پہنچ گئے تو حضرت امام حسین نے یہیں رات ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام و جواب کے بعد ہم نے عرض کیا، مولا، ہمارے پاس ایک تازہ خبر ہے، اگر اجازت ہو تو سب کے سامنے بتا دیں، ورنہ آپ کو تنہائی میں عرض کریں۔ حضرت امام حسین نے ایک مرتبہ ہماری اطراف اور پھر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور پھر ہم سے فرمانے لگے، میں اپنے اصحاب سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، سب کے سامنے خبر دو، تمہارے پاس کوفہ کی کیا تازہ خبر ہے؟ پھر ہم نے وہ دردناک خبر بتائی تو اس خبر سے حضرت امام حسین بہت دکھی ہوئے اور دیر تک بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور کہنے لگے، خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر۔ پھر ہم نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اہل کوفہ آپ کے خلاف نہ بھی ہوں تو کبھی آپ کے حامی نہیں ہو سکتے۔ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ کوفہ کی طرف سفر کرنے کے ارادے کو ترک کر دیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے عقیل کی اولاد کی طرف توجہ کی اور پھر پوچھنے لگے، مسلم تو شہید ہو گئے ہیں، تم واپس چلے جانے میں کوئی مصلحت دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے جب تک مسلم کا بدلہ نہ لے لیں۔
یا شہادت کا وہ شربت نہ پئیں جو مسلم اور ہانی نے پیا ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور ہم سے فرمانے لگے، اس وقت ظلم کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ حضرت امام حسین نے کوفہ کے سفر پر جانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ پھر ہم نے حضرت امام حسین سے عرض کیا کہ خدا کی طرف سے آپ کے نصیب میں بہتر ہو۔ اصحاب نے عرض کیا، آپ کا کام اور نام مسلم بن عقیل سے جدا ہے، آپ جب کوفہ جائیں گے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی طرف رخ کریں گے۔ حضرت امام حسین چونکہ اپنے انجام سے واقف تھے، لہٰذا حضرت امام خاموش رہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لحوف میں بیان فرمایا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو حضرت امام حسین زارو قطار روئے اور پھر فرمانے لگے، خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر، وہ جنت رضوان میں پہنچ گئے، جو ان کا فریضہ تھا وہ ادا کر گئے، اب ہم نے اپنا اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ پھر دنیا کی بے وفائی اور شہادت کی فضیلت پر حضرت امام حسین نے کچھ اشعار بھی پڑھے۔ شیخ عباس قمی صاحب منتہم الاعمال میں بعض مورخین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک 13 سالہ بیٹی تھی جو حضرت امام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی اور دن رات ان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب حضرت امام حسین کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو پردہ داروں کے پاس آئے، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا اور گود میں بٹھا کر بہت پیار اور نوازش کی۔ جب اس بچی نے معمول سے بڑھ کر نوازش محسوس کی تو دختر مسلم نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آج آپ میرے ساتھ ایسا پیار کر رہے ہیں جو یتیم اور بے سہارا بچوں سے کیا جاتا ہے۔ میرے بابا تو خیر سے ہیں، کیا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں؟ حضرت امام حسین کے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی مگر صبر نہ کر سکے اور با آواز بلند روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اگر مسلم نہیں ہے تو میں تمہارا باپ ہوں اور میری بہنیں تمہاری مائیں ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ جناب مسلم کی بیٹی کی فریاد نکلی اور یہ زارو قطار رونے لگی۔ مسلم کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے سروں سے عمامے اتار دیے اور کافی دیر تک بہن کے گلے سے لگ کے روتے رہے۔ جب چھوٹے بچے روئے تو کوئی بڑا کیسے صبر کر سکتا ہے؟ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سب سے زیادہ دکھی ہوئے۔ منزل سالبیہ کے دردناک واقعات۔ منزل سالبیہ پر 3 مشہور واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت جناب مسلم بن عقیل اور ہانی کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اسی طرح سکہ الاسلام کلینی نے منزل سالبیہ کا دوسرا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت امام حسین کی خدمت میں آیا اور حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے روکنے لگا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر تو مدینہ میں میرے پاس آتا تو میں تجھے اپنے گھر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے جانے کا مقام دکھاتا اور تجھے یہ بھی دکھاتا کہ جبریل امین کس طرح میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لاتے تھے، حالانکہ وہ علم و معرفت کے چشمے جو ہمارے گھر میں ہیں لوگ انہیں نہیں جانتے تو کیا ہم بھی نہیں جانتے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے قضاء و قدر کو بھی جانتے ہیں اور جو اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے میں اسے بھی جانتا ہوں اور اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ تیسرا واقعہ وہب بن عبداللہ کلبی کا لاحق ہونا ہے۔ وہب ایک عیسائی شجاع اور بلند قامت شخص تھا، اس کا گھر اسی صحرا میں تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا کارواں یہاں پہنچا تو اس وقت وہب صحرا کی طرف گیا ہوا تھا۔ امام حسین کی برکت سے اس کے خیمے کے نزدیک پانی کا چشمہ نکلا جس کا پانی بہت زیادہ صاف اور میٹھا تھا۔ وہب جب صحرا سے واپس آیا اور اس چشمے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ماں قمر سے پوچھا کہ یہ اس قدر پاک و صاف چشمہ کہاں سے آیا ہے؟ ماں نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک عظیم شخص اس خیمے سے گزرا، احوال پرسی کی، تمہارا پوچھا تو میں نے تمہارا نام و نسب بتایا۔ انہوں نے فرمایا جب وہ واپس آئے تو اسے ہمارے پاس بھیجنا۔ اس عظیم شخصیت کے پاس نیزہ بھی تھا۔
اس نیزے کو زمین پر اس نے مارا تو اس جگہ سے پانی کا یہ چشمہ ظاہر ہو گیا ہے جس کو تم ابھی دیکھ رہے ہو۔ اب حضرت وہب کے اندر اس شخصیت کو پانے کا وجدان پیدا ہوا اور یہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں یہ خدا کا احسان ہے، ایسے شخص کی غلامی دونوں جہانوں کی شاہی سے بہتر ہے، اٹھو ہم اپنے آپ کو ان کے پاس حاضر کریں اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کریں۔ بس اس کے بعد وہب نے اپنا خیمہ اکھاڑا اور کچھ سفر کا سامان باندھ کر چل پڑا تاکہ حضرت امام حسین کے کارواں سے مل سکے۔ جب وہب حضرت امام حسین کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسین کے پاؤں پر گر پڑا اور صدقے خلوص سے مسلمان بھی ہو گیا، نیز حضرت امام حسین کے ہم رکاب ہو گیا، حتیٰ کہ امام حسین کے ساتھ سفر کرتے کرتے کربلا کے میدان تک پہنچا۔ اس سرزمین میں یہ حضرت امام حسین کی نصرت میں شہادت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت امام حسین کے قتل کے لیے ابن زیاد کی محفل۔ جب ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین کا کارواں کوفہ کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور کوفہ میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتا ہے تو اس نے غضبناک ہو کر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو دربار میں بلایا تاکہ مشورہ کر سکے اور تمام درباریوں کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص حسین کا سر لائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا اور 7 سال کے لیے حکومت بھی اسے انعام کے طور پر دی جائے گی۔ تمام درباریوں میں سے ایک عمر بن سعد اٹھا اور اس سے کہنے لگا، یہ کام میں کروں گا، لیکن اے امیر مجھے اس کام کی تیاری کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دے تاکہ اپنی پسند کا سامان جنگ تیار کر سکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں 1 ماہ جنگ کی تاخیر نہیں دے سکتا، اگر تم نے 1 ماہ لے لیا تو دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، لہٰذا دشمن کو مہلت دینا جائز نہیں اور تم بجلی کسی تیز رفتاری سے تیاری کرو۔ عمر بن سعد نے کہا 1 ماہ مہلت نہیں دیتا تو مجھے 1 رات کی مہلت دے دے۔ ابن زیاد خوش ہوا اور کہنے لگا 1 رات مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ خیر محفل برخاست ہو گئی، ہر شخص اپنے اپنے گھر چلا گیا، لیکن اکثریت کے دل اس بات سے مضطرب اور پریشان تھے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزند رسول سے جنگ کو چن لیا ہے۔ عمر سعد اپنے گھر گیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مختلف گھوڑے جمع کیے اور بڑی تیزی سے اپنے محل میں داخل ہوا تو دربان نے آ کر اطلاع دی کہ حضور کچھ لوگ دروازے پر جمع ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر سعد اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عمر سعد نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس طرح پریشان ہو اور رو رہے ہو؟ کیا تم پر کسی نے ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین کو قتل کرنے پر کمر باندھ لی ہے اور ان سے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے، جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھا اور رسول پاک کی خدمت میں ہمیشہ کمر بستہ رہتا تھا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک ان کے چرچے مذکور ہیں، اور اس حمایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیرے باپ کو موت آئی اور تو نے حکومت کی لالچ میں فرزند رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں پیغمبر خدا کی ایک ہی تو نشانی ہے اور حضرت علی کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور تمام عالم کا وہی امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بارے میں تو کس طرح قتل پر راضی ہو گیا ہے؟ اس کام کے ارادے سے توبہ کرو اور دنیا کی امید کو ختم نہ کرو اور ہمیشہ کے لیے یہ ذلت اپنے دامن میں باقی نہ رکھو۔ عمر بن سعد نے کہا آپ روئیں نہیں، مطمئن رہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو عاقل سمجھتا ہوں تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، اور اسلام میں میرے باپ سعد کی خدمات کسی سے کم نہیں ہیں، میری بہادری بھی کسی پر مخفی نہیں، جنگوں میں کبھی میں نے کسی کو پیٹھ نہیں دکھائی اور مجھے کبھی شکست بھی نہیں ہوئی۔ مہاجرین و انصار نے کہا تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن یہ بھی بتا کہ کیا تو فرزند رسول سے جنگ کرے گا یا نہیں کرے گا؟
پسرے علی سے لڑنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہے جو تم نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا۔ اس قسم کی بہت باتیں کیں اور پھر روتے رہے۔ عمر بن سعد نے اپنا سر جھکا لیا اور امام حسین کے بارے میں سوچنے لگا کہ میں امام حسین کو قتل کر کے حکومت لے لوں یا حکومت کے لالچ میں قتل نہ کروں۔ کافی دیر بعد سر اٹھا کر یہ کہنے لگا، حقیقت تو یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے دل سے تمہاری بات تسلیم کر لی ہے اور میں اب حضرت امام حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ دراصل عمر بن سعد نے مہاجرین و انصار کی اولادوں کو تسلی کی خاطر یہ سب کچھ کہا تھا کہ میں نے تمہاری بات قبول کر لی ہے، لیکن باطن میں اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہ حضرت امام حسین کو قتل کرے گا اور حکومت لے گا۔ یہ بھی مخفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے قتل امام حسین کو قبول کرنے کی یہ کیفیت مشہور قول کے خلاف ہے، کیونکہ صاحبان تاریخ و مقتل نے لکھا ہے کہ قتل امام کی عمر سعد نے خود اپنی طرف سے خواہش ظاہر کی تھی۔